بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی دعویٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے، کشف و الہام حق ہے، غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو بذریعہ کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا دعویٰ ہے. دیکھیے اگر آپ میری بیچ میں بولیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ پہلی ٹن سے ہی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ نامناسب ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بجا نہیں ہے یہ. آپ خاموشی سے سنیے، صبر سے سنیے. 6 گھنٹے کا کہہ رہے تھے، 4 گھنٹے آپ سے، ابھی تو شروع پہلی ٹن میں صبر نہیں ہو رہا، تو برائے مہربانی خاموشی سے سنیے، صحیح ہے. تو یہ ہمارا دعویٰ ہے بھائی کہ ہم اولیاء اللہ کے لیے کشف کو حق مانتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے کشف کو حق مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو نیک ولی ہیں، جو بندے ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. لیکن صدیق رضا صاحب کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ، یہ جو صدیق رضا صاحب نے جواب دعویٰ لکھا ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو ہم اس کے قائل ہیں. البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس طرح کی جتنی باتیں علماء دیوبند نے لکھی ہیں وہ سب غلط ہیں. انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے بقول صدیق رضا صاحب کے، ٹھیک ہے. غیر نبی اولیاء کو کشف یا الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت نہیں ہے. اس بات کو قرآن و سنت سے ثابت کریں گے بقول صدیق رضا صاحب کے. آگے لکھتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کفریہ عقیدے کا حامل ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ کفریہ عقیدے کا حامل ہے. کشف غیب کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا توبہ نہ کرے تو وہ کافر ہے. تو وہ کیا ہے بھائی؟ کافر. تو صدیق رضا صاحب غیر انبیاء کے لیے یعنی اولیاء کے لیے اگر کوئی کشف کو مانتا ہے تو صدیق رضا صاحب نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ اس کا عقیدہ کفریہ ہے. کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ کفریہ عقیدہ ہے. اب میں آپ کے سامنے وہی قرآن اور حدیث نے جو ہمیں نہج دی ہے، جو ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے، اس کے تحت آپ کے سامنے پہلے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ رکھوں گا، اور ساتھ میں انہی کے اکابر کا بھی نظریہ اور عقیدہ رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ ہے. یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ان کا بھی عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں گا انہی کی کتابوں سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. پھر انشاءاللہ رکھوں گا کہ صدیق رضا صاحب نے جو نظریہ اور جو عقیدہ آج لکھ کر دیا ہے وہ کس کا ہے. تو یہ میرے پاس کتاب ہے عقیدۃ الواسطیہ، ٹھیک ہے. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا نا بھائی، علامہ ابن تیمیہ کا نام سنا ہے نا. یہ علامہ ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں اس کے اندر کہ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ التصدیق بِکرامات الأولیاء والمکاشفات، کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے. کس کے اصولوں میں سے؟ اہل سنت والجماعت کے. کیا بات ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں ان کی کرامات کی تصدیق کرنا، اور ان کو جو کشف ہوتا ہے، مکاشفات کہا نا، ان کو جو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کشف ہوتا ہے، ان کی بھی تصدیق کرنا. یہ کس کے اصولوں میں سے ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور کون کہتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ. اور ساتھ میں یہ شرح ہے اس کی نا، شرح عقیدۃ الواسطیہ. تو اس کے اندر یہ ان کے ہیں محمد بن صالح العثیمین. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین العثیمین. تو یہ 2 علماء ہوئے ان کے، ٹھیک ہے. یہ بقول اسی جو ہے وہ فتوے کے کافر ہوئے. یہ ہمارے پاس ہے فتح الباری شرح، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے. علامہ ابن حجر کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، ٹھیک ہے. جن کا علم کے ساتھ تھوڑا ذوق ہے تو انہوں نے علامہ ابن حجر کا بھی نام سنا ہوگا بھائی. یہ علامہ ابن حجر ایک حدیث کی تشریح کے تحت لکھتے ہیں کہ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْإِطِّلَاءِ الْوَلِي عَلَى الْمُغِيبَاتِ بِإِطِّلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ،
کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے اس کو مغیبات یعنی غیب کی باتوں پر اللہ رب العزت مطلع فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کو غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں. کون فرما رہے ہیں بھائی؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 عالم ہو گئے اور یہ اسی فتوے کی زد میں بھی آ گئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ کتاب ہے قطر الولی. کس کی ہے جی؟ قاضی شوکانی کی. قاضی شوکانی صاحب یہ اہل حدیث حضرات کے اکابر میں سے سمجھے جاتے ہیں. کن کی اکابر میں سے سمجھے جاتے ہیں؟ اہل حدیث حضرات کی اکابر میں سے. وہ لکھتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِمُنْكَرٍ أَن يُنْكِرَ عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مَا يَقَعُ مِنْهُمْ مِنَ الْمُكَاشِفَاتِ الصَّادِقَاتِ کہ کسی منکر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ اللہ کے اولیاء کو مکاشفات صادقہ نہیں ہوتے. کسی منکر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے. کیوں؟ آگے لکھتے ہیں کہ فَهَذَا بَابٌ قَدْ فَتَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ کیونکہ یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول نے یہ دروازہ کھولا ہے کہ اولیاء اللہ کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کشف ہوتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ ان کے اپنے اکابر فرما رہے ہیں. قاضی شوکانی صاحب یہ قطر الولی کے اندر یہ کتنے علماء ہو گئے بھائی ان کے؟ یہ ان کا پہلا عالم اور یہ 4 حوالے 4 علماء. اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس کتاب ہے عقیدۃ السلفیہ. عقیدۃ السلفیہ. ٹھیک ہے. یہ اسی کا ترجمہ اور شرح عقیدۃ الواسطیہ کا جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کی تعلیق علامہ محمد خلیل الحراس اور ترجمہ مولانا محمد سلیمان کیلانی صاحب نے کیا ہے. یہ 2 عالم ان کے نا. یہ بھی اس میں یہی بات لکھتے ہیں کہ اور اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے کہ وہ اولیاء کی کرامات اور جو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خرق عادت ظاہر کرتے ہیں وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں. وہ کرامات علوم اور مکاشفات کی قسم سے ہوں یا قدرت کے اور تاثیر کی قسم سے ہوں. تو دیکھیے اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بھائی اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کو جو کشف ہوتا ہے اس کی تصدیق کی جائے. اس کی تصدیق کی جائے. تو یہ 6 عالم ہو گئے ان کے. ٹھیک ہے جی. یہ 6 عالم ہو گئے. اس کے علاوہ جی یہ ہے کتاب ہمارے پاس عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ. یہ ترجمہ ایسا کرنے والے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی. عبداللہ ناصر رحمانی کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا. ان کے جمعیت جو ہے جمعیت کے کسی یعنی سندھ کے کسی عہدے پر ہیں. تو یہ ان کے ایک بڑے عالم ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ کرامات اولیاء و مکاشفات کی تصدیق کی جائے. کرامات اولیاء اور مکاشفات یعنی کشف کی تصدیق کی جائے. کن کے اصولوں میں سے ہے؟ اہل سنت والجماعت کے. ان کے اپنے ہی عالم لکھتے ہیں کہ بھائی کشف کی تصدیق کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ہے. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب. اور اس کی اسی طرح یہ تالیف اصل میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے نا یہ تالیف ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان. ان کی تصنیف ہے یہ. تو یہ 2 عالم یہ ہو گئے. 6 پہلے اور 2 یہ کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے. آپ تعداد گنتے جائیے گا. اسی طریقے سے یہ فتاوی نظیریہ. کیا ہے بھائی؟ فتاوی نظیریہ. یہ فتوے کی کتاب ہے. کن کی؟ ہماری نہیں بلکہ ہمارے مد مقابل ان کی اہل حدیث حضرات کی یہ فتوے کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ گائے او سبحانہ و تعالی ہر کے را از مقربان درگاہ خود از انبیاء علیہم السلام بوحی و الہام و از اولیاء بکشف و الہام بر باز امور غیبیہ اطلاع دہد معلوم می شود. یہ لکھتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں اللہ رب العزت ان کو الہام اور کشف کے ذریعے بعض غیبی باتوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ اطلاع دے دیتے ہیں. بعض غیبی امور پر اطلاع دے دیتے ہیں. اور اس فتوے کی تصدیق اور اس فتوے کو لکھنے والے یہ آپ ذرا سن لیں ان کے علماء: سید محمد نذیر حسین صاحب، محمد قطب الدین صاحب، نوازش علی، محمد برکت اللہ، محمد بشیر الدین، سید محبوب علی جعفری، محمد بارک اللہ پنجابی، محمد حسین بٹالوی اور احمد اللہ. یہ 9 علماء. پہلے کتنے ہوئے تھے؟ 8 اور یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 9. یہ 17 علماء ہو گئے. 7ویں 8ویں صدی کے مولویوں کی کتابیں نہ پڑھ. میں تجھے پڑھ کر سناؤں گا. 20-25 پڑھی ہے نا آپ نے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر اللہ کی کتاب کے بعد مقابلے میں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں 10 کھرب علماء کی عبارت بھی پیش کرو. مولوی عبداللطیف صاحب
10 खरब उलमा की इबारत भी पेश करो। कहते हैं इन्होंने अगर 10 बुजुर्गों के नाम लेकर इबारत इस मजमून में नकल किए कि आपका साया न था। हम तो कहते हैं अगर वो बजाय 10 के 10,000 बुजुर्गों की इबारत भी पेश करते इससे कुछ नहीं बनता, क्योंकि मुस्नद मरफू और सही हदीस के मुकाबले में 10,000 तो क्या 10 लाख बल्कि 10 अरब और खरब हजरात की बात भी कोई वक़्त नहीं रखती, क्योंकि इल्मी कायदा तो ये है कुल्लु अहदिन युखज़ अन्हु व युतरक इल्ला रसूलुल्लाह। 10 खरब, ये 10 खरब की गिनती गिन सकता है? 30 गिने सिर्फ अभी, वो भी जैसे गिने वो सभी देख रहे थे 18 के बाद 20। मौलवी साहब सभी देख लेंगे, आपने अभी 30 गिने, थकाएं अपने आप को और पढ़ कर 10 खरब भी गिनोगे, हदीस के मुकाबले में हुज्जत नहीं, कुरान के मुकाबले जाए। ठीक है, इस वक्त में अपना अकीदा नहीं बल्कि किसका अकीदा, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बता रहा हूँ आपको। किसका अकीदा भाई? अहले सुन्नत वल जमात। ठीक है, कहते हैं कि जी अगर उलमा कुरान के खिलाफ आ जाएं तो कह देना, यानी ये जो 21 उलमा कहते हैं कि इनकी गिनती तो सब जानते हैं कि 18 के बाद 20 आए, भाई 18 में अगर 2 आ जाएं तो कितने होते हैं? 20। इनके नज़दीक 19 ही रहते हैं, इनके नज़दीक 19 ही रहते हैं। अच्छी गिनती है भाई इनकी, अच्छी गिनती। अच्छा जी, मैंने 21 हवाले पेश किए थे। कितने हवाले भाई? 21। वो 21 के 21 यानी अल्लामा इब्ने तैमिया इनके नज़दीक काफर हो गए। ठीक है, अल्लामा इब्ने हजर इनके नज़दीक काफर हो गए, अब्दुल्ला रासिर रहमानी क्या हो गए? काफिर हो गए। इसी तरीके से जी शौकानी साहब क्या हो गए? इनके काफिर हो गए। मियाँ नज़ीर हुसैन साहब देलवी क्या हो गए? इनके नज़दीक काफिर हो गए। सही है, अभी तो मैं इंशाल्लाह और हवाले पेश कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने जिक्र इस बात को वाज़े करता चलूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि सिद्दीक रज़ा साहब ने जो आज अकीदा लिख कर दिया है ना, वो अहले सुन्नत से हटा हुआ है, वो अहले सुन्नत से हटा हुआ है, और ख़ुद अकाबिर उलमाए अहले हदीस के नज़रिए और अकीदे से भी हटा हुआ है, उनके अकीदे और नज़रिए से भी हटा हुआ है। फिर किसका अकीदा है भाई ये? फिर किसका अकीदा है उसकी भी वजाहत कर दूँ। ये किताब है आईना परवेज़ियत। क्या किताब है? आईना परवेज़ियत। मुनकिरीन हदीस का रद है जी, और किसकी लिखी हुई है? इनके अपने आलिम की, इनके अपने आलिम की, मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी साहब। वो यहाँ परवेज़ी साहब, ये वो गुलाम अहमद परवेज़ के मुतालिक लिखते हैं कि उन्होंने एक बात लिखी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक अकीदा ये भी वज़ा किया गया कि वही जली तो अल्फाज ही नाजिल होती थी, लेकिन वही खफ़ी को सिर्फ ख्यालात की शक्ल में इल्का किया जाता था। इस एतबार से इस वही को इल्हाम कहकर पुकारा जाता है। क्या कहकर पुकारा जाता है? इल्हाम कहकर। और यही इल्हाम है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इसका सिलसिला रसूल के बाद भी जारी है। जिसके मुतालिक क्या कहा जाता है? इसका सिलसिला रसूल के मुतालिक भी जारी है। इस अकीदे को कह रहे हैं कि ये वज़ा किया गया है। कौन कह रहे हैं? गुलाम अहमद परवेज़ साहब कह रहे हैं। उनकी इबारत कौन नकल कर रहे हैं? इन्हीं के अपने एक आलिम नकल कर रहे हैं। जी आपको दे देंगे, मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी साहब, यानी अब्दुर्रहमान किलानी साहब परवेज़, गुलाम अहमद परवेज़, मुनकिरीन हदीस, वो भी इस इल्हाम के अकीदे को क्या कह रहा है कि जी क़यामत तक रहेगा। ये अकीदा कैसा है? ये अकीदा गढ़ा गया है, ये अकीदा वज़ा किया गया है। ठीक है, किसका अकीदा मालूम हुआ? ये गुलाम अहमद परवेज़ साहब। इसी तरीके से हमारे पास ये रूहुल मानी है। इस रूहुल मानी के अंदर इन्होंने इबारत नकल की है किसकी? अल्लामा ज़मख़शरी की, जो तफसीर कश्शाफ वाले हैं। तफसीर कश्शाफ ये कौन है? ये मुअतज़िला है। कौन है भाई? मुअतज़िला। ये भी एक गुमराह फ़िरका है। जैसे मुनकिरीन हदीस गुमराह फ़िरका है, ऐसे ये मुअतज़िला भी क्या है? गुमराह फ़िरका है। ये लिखते हैं कि अन्ना फ़ी हाज़ा इब्तालुल करामात फ़िल जुमला व हिय मा काना मिनल इज़हारि अलल ग़ैबि लिअन्ना अल्लज़ीना तुज़ाफ़ु इलैहिम व इन कानू औलिया मुर्तज़ीना फ़लैसु बिरुसुलिन। इसमें करामतों का इब्ताल है, और करामतों की किस्म में से एक किस्म ये है कि एक किस्म क्या है? माकाना मिनल इजहारी अलल गैबी, एक किस्म ये कि गैब पर मुत्तले फरमाना, जिसकी वजाहत ये औलिया की तरफ करते हैं। ये औलिया अल्लाह ताला के अगरचे पसंदीदा हैं, लेकिन ये रसूल नहीं, ये रसूल नहीं। ठीक है, ये इन्होंने जो ये आयत बार बार पेश कर रहे हैं ना कि जी इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, वही आयत किसने पेश की है? तफसीर कश्शाफ के अंदर ये मुअतज़िला ने पेश की।
اور وہی عقیدہ جو آج صدیق رضا صاحب بتا رہے ہیں وہی کس کا ہے؟ معتزلہ کا۔ منکرین حدیث کا بھی وہی عقیدہ اور معتزلہ کا بھی وہی عقیدہ، اور اہل سنت والجماعت کس کے عقیدے کے قائل ہیں؟ اور اسی طریقے سے اکابر علماء جو ان کے ہیں اپنے اکابر علماء اہل حدیث، وہ کس عقیدے کے قائل ہیں؟ وہ بھی کشف کے قائل۔ تو معلوم ہوا صدیق رضا صاحب نے جو عقیدہ لکھ کر دیا ہے وہ کس کا ہے بھائی؟ معتزلوں کا ہے، اور اسی طریقے سے منکرین حدیث کا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ یہ میرے پاس روحانی خزائن ہے، کیا ہے بھائی؟ روحانی خزائن کا یہ پرنٹ ہے۔ روحانی خزائن یہ قادیانیوں کی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت ہے صدیق رضا بار بار پیش کر رہے ہیں نا، صدیق رضا صاحب بار بار پیش کر رہے ہیں کہ لا یجر علی غیبی لا یجر علی غیبی، یہ آیت پیش کر رہے ہیں۔ یہی آیت انہوں نے بھی پیش کی ہے، غلام احمد پرویز نے۔ یہ لکھتے ہیں، ذرا سن لیں، یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائیں گے جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں، بس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشن گوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت لا یجر سے ظاہر ہے۔ بس مصفہ غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا۔ اب یہ آگے یہی بات کہتا ہے، یہی آیت پیش کی کہ بھائی غیب کی بات صرف کس کو ہوتی ہے؟ اللہ صرف نبی کو اس پر مطلع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب مجھے مطلع فرمایا تو مجھے نبی مان لو، بقول غلام احمد پرویز صاحب کا، یعنی یہ جو قادیانی ہے۔ تو دیکھیں اب انہوں نے جو عقیدہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا ہے، قادیانیوں کا ہے، اور کن کا ہے؟ منکرین حدیث کا ہے، منکرین حدیث کا ہے۔ تو میں آج آپ احباب کو دعوت فکر دوں گا، آپ احباب کو دعوت فکر دوں گا کہ بھائی دیکھیں صدیق رضا صاحب نے جو عقیدہ لکھ کر دیا ہے وہ عقیدہ تو منکرین حدیث کا ہے، وہ عقیدہ تو معتزلہ کا ہے، وہ عقیدہ تو قادیانیوں کا ہے۔ غلام احمد پرویز نے، غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں یہ آیت پیش کر کے لکھا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس پر تو انہوں نے کفر کا فتویٰ۔ کسی ایک مسئلے میں اتفاق ہوا جا سکتا ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہو یا پرویز کا عقیدہ ہو یا فلانے کا عقیدہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ میرے ساتھ اگر اس مسئلے میں متفق بھی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا قرآن غلط بیان سچ نہیں بولیں گے، فلاں کو کافر قرار دے دیا، فلاں کو کافر قرار دے دیا۔ میں نے ایک بار بھی کہا کہ فلاں کافر ہے، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا اور میں کہوں گا بھی نہیں۔ جیسے ان کے ذکر دے دیا بولتے رہے ایسے یہ بھی جھوٹ بولتے رہیں گے، اس پرچے میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب معلوم ہے۔ اچھا کہتا ہے، بڑی عجیب بات ہے، کہتا ہے میں نے ان کو کافر کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہے کفری ہے۔ چلو یہ سن لو، ان کو ذرا ہے نا تھوڑی سی بھولنے کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح، آپ ان کا جواب دعویٰ دیکھ لیجئے۔ کشف کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے نا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کفریہ عقیدے کا عامل ہے۔ کس کا؟ کفریہ۔ کفریہ سمجھتے نا آپ، ٹھیک ہے، کفریہ سمجھتے نا آپ؟ اچھا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کفریہ عقیدے کا حامل ہے، کشف غیبی کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا توبہ نہ کرے تو وہ کافر ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے، کافر ہے۔ توبہ ثابت کر دو آپ اس کی، ٹھیک ہے، توبہ ثابت کر دو۔ ان کے نزدیک یہ سارے توبہ والے ہیں اور ہمارے غیر توبہ والے۔ عجیب بات ہے، ان کو کشف ہو گیا، کشف ہو گیا، کشف کے منکر اور کشف بھی ان کو ہو گیا۔ عجیب بات ہے یار۔ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، اور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دے گا نا، غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء کو غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اطلاع نہیں ہو سکتی، اللہ خبر نہیں دے سکتا ہے، نہ تھوڑی نہ زیادہ، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اور میں قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا، میرا دعویٰ انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ یہ سورہ تحریم ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ کہ اللہ رب العزت اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔
اب حضرت آسیہ جو فرعون کی کیا تھی؟ گھر والی تھی، وہ اللہ سے کیا دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا، میرے لیے کیا بنا؟ جنت میں گھر بنا۔ یہ میرے پاس مسند ابی اعلیٰ، آیت کی تفسیر میں ان کی طرح معتزلہ کی تائید اور قادیانیوں کی تائید سے پیش نہیں کروں گا، بلکہ میں حدیث سے پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں کہاں سے پیش کروں گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی نا، فقالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین فکشف لها عن بیتها فی الجنہ، تو اللہ نے جنت کا ان کا گھر ان کو کیا کر دیا؟ منکشف کر دیا، ان پر ان کا گھر کیا کر دیا؟ منکشف کر دیا۔ یہ حدیث سے قرآن کی آیت کی میں کیا کر رہا ہوں؟ تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی محراب میں زکریا داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئی؟ قالت، تو حضرت مریم کہتی کہ یہ ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے آئی بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کی تشریح میں انہی کے ایک اپنے عالم سے کر دیتا ہوں، وہ اس کے اندر اس کے لیے لکھتے ہیں کہ اس میں مریم کی کرامت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مریم کی کرامت، اور کشف بھی کرامت کے قبیلے سے ہے، جیسا کہ عبداللہ ناصر رحمانی نے لکھا ہے۔ عبداللہ ناصر رحمانی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو مریم کی کرامت یہ ہے کہ جس جگہ مریم مصروف عبادت ہوتی تھی اس کمرے میں سیدنا زکریا علیہ السلام کے علاوہ سب کا داخلہ ممنوع تھا، یعنی کوئی نہیں جاتا تھا۔ سیدنا مریم کے لیے سامان خرد نوش بھی سیدنا زکریا ہی وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ پھر بارہا ایسا بھی ہوا کہ سیدنا زکریا خوراک دینے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تو سیدنا مریم کے پاس پہلے ہی سے کھانے پینے کا سامان پڑا دیکھا۔ وہ اس پر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ میرے بغیر یہاں کوئی آتا بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس پھل بھی ایسے ہیں جن کا موسم بھی نہیں، یعنی بے موسم پھل۔ کیسے پھل؟ بے موسم پھل۔ اب بتائیے کشف کا معنی ہے کہ چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا، چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا نا۔ اب بے موسم پھل جو ہیں اس وقت ظاہر ہیں؟ نہیں ہے۔ بے موسم پھل جن کا ابھی موسم ہی نہیں ہے وہ ظاہر ہے اس وقت؟ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے لیے بے موسم پھل کیا کر دیے؟ منکشف کر دیے۔ سورہ طٰہٰ کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ اللہ رب العزت نے حضرت یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، یعنی بذریعہ القاء و الہام سجھایا تھا کہ اس کو فرعونی ظلم اور قتل سے بچانے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اوحینا، ہم نے کیا کیا؟ الہام کیا۔ کس کو؟ ادھر دیکھ لیں آپ پڑھ لیجئے گا، اوحینا کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کیا کیا؟ بذریعہ القاء الہام سجھایا، بذریعہ القاء الہام سجھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ الہام اور ہوتا ہے، کشف اور ہوتا ہے۔ یار عجیب بات ہے، آپ پڑھ کے آیا کرو نا، اب یہاں ساری باتیں آپ کو ہم پڑھائیں گے کیا؟ عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کشف اور الہام اور ہوتا ہے، کشف اور ہوتا ہے، الہام اور ہوتا ہے۔ الہام مانتے، کشف نہیں مانتے، عجیب بات ہے۔ یہ دیکھ لیجئے حافظ زبیر لذیذ صاحب کیا لکھتے ہیں نا، حافظ زبیر صاحب فتاوی علمیہ کے اندر یہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ کشف بھی مطلق کشف کی بات کر رہے ہیں، غیب دانی کا ایک نام ہے، اور امت مسلمہ میں قیامت تک کسی کو کشف یا الہام نہیں ہوتا، کشف یا الہام نہیں ہوتا۔ جب کشف اور الہام الگ الگ ہیں، بقول ان کے، یہ تو استاد ہیں نا، ان کے تو استاد ہیں، کسی کو نہیں ہوتا قیامت تک۔ تو یہ حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہو رہا ہے الہام بقول قرآن کے، اور حضرت مریم کو جو ہے اللہ رب العزت پھل کیا کر رہے ہیں؟ بے موسم منکشف کر رہے ہیں۔ چلیں اسی طریقے سے یہ تعریف پڑھ لیجئے تاکہ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کشف کی تعریف ان کے اپنے عالم نے لکھی ہے کہ مکاشفہ، کشف مکاشفہ کو کہتے ہیں جس میں جنت، دوزخ، ملائکہ اور عالم غیر متناہی کی باتیں مکشوف ہو جاتی ہیں۔ عالم غیر متناہی کی باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکشوف ہو جاتی ہیں، یعنی جنت کی خبریں، ملائکہ کی خبریں اور عالم غیر متناہی۔
ٹھیک ہے، یہ ان کے اپنے عالم کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اپنے عالم کی کتاب. اب یہ اس ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کے سامنے ابھی چوتھی آیت پڑھتا ہوں قرآن شریف سے. اپنی گفتگو پر تھوڑی سی توجہ کریں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں. اگر اخلاق اگر آپ کو اخلاق نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، آیت نمبر ہماری 4 ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا کنہوں نے؟ فرشتوں نے. کس سے؟ حضرت مریم سے. حضرت مریم سے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا دکھنا کیا ہے؟ یہ کشف ہے. فرشتوں کا دکھنا کیا ہے؟ کشف ہے. حضرت مریم نبی تھی غیر نبی تھی؟ غیر نبی تھی نا. ان پر اللہ نے فرشتوں کو منکشف کر دیا. سبحان اللہ. حضرت مریم پر اللہ نے فرشتوں کو منکشف کر دیا. یہ قرآن کہتا ہے بھائی، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نہیں مانو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ آج ہم نوا ہوئے ہو قادیانیوں کی، آج آپ تائید کر رہے ہو معتزلوں کی، ٹھیک ہے نا. غیب کو نہیں مانتا اور اس امت کے کہتا ہے اس پرچے میں نہیں لکھا ہے. آدھی بات پیش کرتا ہے اور آدھی بات پیش نہیں کرتا ہے، جھوٹ کو تسکین پہنچانے کے لیے. میں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ اللہ وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو اطلاع یا خبر دیتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس امت کے اولیاء کرام کو غیب کی اطلاع دی جانے کی نفی موجود ہے. اس امت کی بات کر رہا ہوں، اس امت کی. کہتا ہے اس پرچے میں نہیں لکھا. یہ پرچہ میں نے نہیں لکھا تھا. ادھر یہ گول انڈے جیسا سائن آپ کا نہیں ہے. یہ پرچہ آپ کے پاس ہے، یہ میں نے نہیں لکھا تھا. اس امت کے اولیاء. اب دلیل بیچارے کے پاس ہے نہیں، جھوٹ بولے گا. کہتا ہے سب کو کافر کہہ دیا. جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کب کہا ہے؟ پڑھ لیں گے بھائی، یہ بھی پڑھ لو نا. ہاں یہی دونوں ملا کے نا، یہی پڑھ لو، یہی پڑھ لو. ایک پڑھے، پڑھو پڑھو دونوں پڑھے، ایک پڑھے، پڑھے دونوں. اس کا بھی آپ سائن ہے. آپ بات کریں گے اس کا انکار. میں نے اس امت کا انکار کیا ہی نہیں. آگے جھوٹ بولتا ہے کہ آپ نے مان لیا. انکار کب کیا تھا؟ انکار پہلے مناظرے میں بھی میں نے یہی کہا تھا، اس مناظرے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. پچھلی امت مریم، پچھلی امت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو ہے یہ پڑھنے والے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی میرا یہ جواب دعویٰ آپ بڑے جو گول دائرہ لگا ہوا ہے. بھائی وہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ دوبارہ دو، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جو میں نے دیا ہے نا وہ آپ دو، جس پر آپ کے دستخط ہیں وہی کراچی والا جو میں نے آپ کو دیا ہے نا اس کو دیکھ لو. اس کے اندر صاف لکھا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو ہم اس کے قائل ہیں. البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے. غیر نبی اولیاء کو کشف یا الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت نہیں. تو دیکھیے غیر نبی. اب غیر نبی انہوں نے یہ نہیں قید لگائی کہ وہ اس امت کے ہوں یا پچھلی امت کے. انہوں نے عام دعویٰ، جواب دعویٰ دیا ہے عام، جو اس پر جنہوں نے دستخط کی. اور یہ جو ان کے لیے کیا بنا؟ وبال جان بنا تھا دعوے جواب دعویٰ کے اندر نا، جو انہوں نے تین گھنٹے لگا دیے اس پر دستخط کرنے کے لیے. ہم نے کہا کہ یا تو اسے رجوع کر لو، تو رجوع بھی نہیں کرتے تھے. اور کیا کہا انہوں نے وہاں کہ بھائی جو میں نے لکھ کر دیا ہے نا وہ بھی اس کے موافق ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہے. جو میں نے لکھ کر دیا ہے وہ بھی اس کے موافق ہے، خلاف نہیں ہے. جب خلاف نہیں ہے تو آپ نے یہاں اس بات کو مانا ہے کہ غیر نبی، غیر انبیاء، اب چاہے وہ اس امت کے ہوں یا اس امت کے. اس کے اندر تو اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں ہے نا. جب اس کے اندر وضاحت نہیں ہے تو آپ اب اگر تخصیص کرتے ہیں تو اپنے فتوے سے خود کیا بنتے ہیں؟ کافر بنتے ہیں. اپنے فتوے سے خود. تو اس پرچے کا فوٹو صحیح سے لے لیجئے گا، واضح جو تحریر ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ لفظوں کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جناب کہ ایسا ایسا ایسا، اور وہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں جو پڑھ کے سنایا آپ نے ویڈیو کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، اپنی طرف سے بولتے ہیں. میں بار بار اس پرچے کو ہی لے کے نہیں بیٹھوں گا. میں کئی آیات پڑھوں گا لیکن فی الحال میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ
یظہرکم علی الغیب، پیچھے مومنین کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اللہ تم کو غیب کی خبر نہیں دے گا، اطلاع نہیں دے گا، اللہ تم کو غیب کی بات نہیں بتائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ اچھا جی، میں بھی آپ کے سامنے اور انہوں نے ایک آیت پیش کی، میں نے کہا کہ آپ پوری پیش کریں، پوری پیش کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ غیب پر مطلع نہیں فرماتے مگر کن کو؟ رسولوں کو، مگر کن کو؟ رسولوں۔ اگر ان کی تشریح وہی مان لی جائے جو یہ بیان کر رہے ہیں گمراہ فرقوں کے مطابق نا، جو یہ بیان کر رہے ہیں ان کے گمراہ فرقوں کے مطابق اگر ان کی تشریح مان لی جائے تو دیکھیے ان کے ایک عالم ہے یہ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب، یہ علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ رسول اور نبی کے اندر فرق ہے۔ رسول اور نبی کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، یعنی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، ہر نبی رسول نہیں، یعنی جو بات رسول کے لیے ثابت ہوگی وہ نبی کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں اس سے تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ اللہ غیب پر نبیوں کو مطلع نہیں فرماتے، رسولوں کو فرماتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو آیت پیش کی اس میں رسول کا لفظ ہے، کس کا لفظ ہے؟ رسول کا، اور ان کے عالم لکھتے ہیں کہ رسول اور نبی کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ رسول کیا ہے؟ خاص ہے، نبی کیا ہے؟ عام ہے، یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جو چیز رسول کے لیے ثابت ہوگی وہ نبی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب نبیوں کے لیے بھی کیا یہ غیب، علم غیب کا یعنی اس بات کا انکار کریں گے کہ اللہ ان کو غیب پر مطلع نہیں فرماتے؟ اب جو جواب یہ اس کا دیں گے اس آیت سے تخصیص کے لیے وہ انشاءاللہ آگے والا کہتا ہے رسول اور نبی میں فرق ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، دلیل سے ثابت کرو، بزرگوں کے اقوال سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ تمہیں شکست ہو چکی ہے، تم بار بار غلط کہہ دو، کچھ بزرگوں کے غلط کہہ دو، غلط کہہ دو، دلیل پیش کرو، دلیل۔ اچھا یہ ان کے نزدیک، میرے نزدیک رسول اور نبی میں فرق نہیں ہے چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمت ہے تو دلیل دو، بزرگوں کے اقوال عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ جی میں اس فرق کو نہیں مانتا کہ نبی اور رسول کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس فرق کو نہیں مانتا، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے حافظ زبیر علی زئی صاحب کے استاد، آپ سن تو لینا یار، صبر آپ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اپنے حافظ زبیر علی زئی صاحب کے استاد کیا کہتے ہیں؟ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب وہ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول اور نبی میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور یہ بات کہاں سے پیش کی ہے انہوں نے؟ یہ بات کہاں سے پیش کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ انہوں نے آیت پیش کی ہے نبی اور رسول کے فرق پر، ٹھیک ہے، رسول اور نبی کے فرق پر۔ اب بتا دیں کہ ان کے جو ہے نا عالم نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سنیں آگے سنیں جی، انہوں نے اب یہ کہتے ہیں، یہ ایک قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی میں نے کب کہا قادیانیوں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ ایک ہے، قادیانیوں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں۔ اب ذرا سن لیجئے، یہ جس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا ذرا اس کو سمجھیے، انہوں نے خود سمجھا ہوا نہیں ہے، اوروں کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوروں کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں، کس طرح دیکھ لیجئے۔ یہ جو تشریح کر رہے ہیں نا، یہ آل عمران کے اندر یہ جو آیت یہ پیش کر رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ٹھیک ہے، لِيُطْلِعَكُمْ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو کیا نہیں ہوگا؟ اللہ غیب پر مطلع نہیں فرمائیں گے، بقول ان کے نا کہ اللہ اس امت کے اولیاء کو غیب پر مطلع نہیں فرمائیں گے، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ اگر ان کی یہ بات مان لیں نا، اگر ان کی یہ بات مان لیں تو پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، رسول جمع یا مذکر، جمع یا واحد ہے؟ جمع ہے نا۔ اگر ان کی بات مان لیں تو پھر بھی قادیانی والی بات ثابت ہوگی کہ اس امت کے اندر تو پھر بہت سے رسول آئیں گے۔ اگر ان کی بات مان لیں تو اس آیت کی تشریح تو یہ ہوگی کہ اس امت کے اندر پھر بہت سے رسول آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بقول ان کے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اس امت کے اولیاء کو علم غیب نہیں دیں گے، پھر آگے جو اللہ فرماتے ہیں رسولوں کو دیں گے، تو یعنی اس امت کے اندر ایک رسول نہیں بلکہ بہت سے رسول آئیں گے۔
یار یہ کیسی تشریح کر رہے ہو، یہ کیسی تشریح کر رہے ہو؟ اور آگے چلیں، یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کچھ پیش کیا کچھ اور تھا اور جو ہے نا روحانی خزائن میں کچھ اور ہے۔ یہ دیکھ لیجئے بھائی، یہ دیکھ لیجئے، لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، یہ وہی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے، وہی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ لکھتے ہیں، یہ قادیانی لکھتا ہے کہ جی یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں، پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشن گوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے۔ وہی بات جو صدیق رضا صاحب کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ قادیانی کہہ رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، وہی آیت وہی بات، وہی بات صدیق رضا، ٹھیک ہے، وہی بات وہی آیت صدیق رضا، اور وہی آیت اور وہی بات کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا چلوں کہ ان کی حمایت اور ان کی تائید قادیانی تو کریں گے لیکن اہل سنت والجماعت نہیں کریں گے، اہل سنت والجماعت نہیں کریں گے۔ یہ علامہ ابن حجر ہیں جی ہمارے پاس، علامہ ابن حجر، یہ کیا کہتے ہیں اسی آیت کے ذیل کے اندر، اسی آیت کے متعلق کہتے ہیں، یہ علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر اس کی آیت کی تشریح کے تحت لکھتے ہیں، یہ صفحہ 421 ہے، یہ کہتے ہیں کہ فیہ دلالۃ علی جواز الاطلاع ولی المغیبات باطلاع اللہ تعالی ولا یمنع من ذلک ظاہر قولہ تعالی، کہ اس بات سے یہ آیت نہیں منع کرتی، کس بات سے؟ کہ اللہ رب العزت اپنے بعض اولیاء کو غیب پر مطلع فرماتے ہیں، تو اس آیت سے اس کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، اس آیت سے یہ بات، اس آیت سے یہ اس چیز کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ فإنه لا يمنع دخول بعض اتباعه معه بالتبعیة لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم الا الوزیر، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے متبعین بالتبعیت اس آیت کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ نبی علیہ السلام کے متبعین نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں نا۔ علامہ ابن حجر تو فرماتے ہیں کہ بھائی نبی کے متبعین اس آیت کی روشنی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر اور ایک یعنی مثال سے سمجھاتے ہیں اس بات کو، کس طرح؟ مثلاً کہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے بادشاہ نے کہا کہ بھائی میرے پاس وزیر کے علاوہ کوئی نہ آئے، میرے پاس وزیر کے علاوہ کوئی نہ آئے، تو اب جب وزیر آئے گا تو اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر خادم اور ڈرائیور آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا۔ تو نبی علیہ السلام کو دیتے ہیں تو نبی کے متبعین بھی کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے، نبی کے متبعین بھی کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات کون بیان فرما رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ہم نے بات بیان کی اس کی تائید ابن حجر کرتے ہیں، اور جو انہوں نے بات بیان کی اس کی تائید مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یونس کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت پیچھے اولیاء اللہ کے لیے ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، پھر فرماتے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ آیت میں نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ میں جو آیت کی تشریح بیان کر رہا ہوں نا، یہ غلام احمد قادیانی سے مجھے وہ تشریح دکھا دیں کہ اگر وہ میرے حق میں ہے یا اس کے حق میں چیلنج کرتا ہوں۔ لیکن میں کیا پیش کروں گا؟ میں نبی کی حدیث پیش کروں گا، قرآن کی آیت کی تشریح میں نبی کی حدیث پیش کروں گا۔ دیکھیے، ہاں نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ احمد بن کامل، اسی طریقے سے ابو قلابہ حدثنا ابو عاصم، یہ سند ہی پڑھ رہا ہوں، علی بن مبارک ان یحییٰ بن ابی کثیر ان ابی سلمہ ان عبادہ بن صامت قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قولی عز وجل لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، کس آیت کے بارے میں؟ لهم البشرى کے بارے میں۔
لہم البشرا، یہی سورہ یونس والی کے بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ رؤیا صالحہ، کہ یہ سچے خواب ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟ لہم البشرا سے سچے خواب۔ یراہ الرجل او ترا لہ، کہ جو آدمی دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں، جو خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ کشف کی تعریف کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی اور سنی کہ کشف کی تعریف میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت بعض باتیں بیداری میں یا بعض باتیں خواب کے ذریعے اپنے بندے پر القاء فرماتے ہیں، خواب کے ذریعے، یہ بھی کشف ہے نا۔ جس طرح سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھ لیں، اصحاب یوسف جو حضرت یوسف کے قیدی تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے وہ خواب کس سے بیان کیا؟ حضرت یوسف سے۔ ایک نے جو خواب دیکھا تو حضرت یوسف نے ان کی کیا تعبیر بیان کی کہ بھائی تم میں سے ایک زندہ رہے گا اور دوسرا مر جائے گا، دوسرا سولی پہ لگ جائے گا، یہ تعبیر بیان کی۔ تو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت مستقبل کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں، مطلع فرما دیتے ہیں۔ تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اچھے خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ اور خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل سے ہوتا ہے۔ تو یہ کشف پر ہماری پانچویں دلیل، کون سی دلیل؟ پانچویں دلیل۔ اسی طریقے سے اس کو میں سمجھانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب بیان کر دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن حمدان حدثنا اسحاق بن احمد، اسی طریقے سے حدثنا اسحاق بن سلیمان، حدثنا ابو جعفر الرازی ان ایوب ان نافع ان ابن مبارک۔ اچھا، یہ جو پچھلی میں نے حدیث پڑھی تھی نا، اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، امام حاکم نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ضعیف ایسے ہی دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، ضعیف۔ آگے دیکھیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ جو حضرت عثمان کی ہے وہ بھی حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان عثمان اصبح فحدث فقال انی رأیت النبی فی المنام اللیلۃ فقال یا عثمان وافطر عندنا فاصبح عثمان صائما فقتل من یوم رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عثمان نے ابن عمر سے بیان کیا کہ جس وقت صبح ہی تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تھا تو حضرت عثمان نے جس دن، اگلے دن یعنی جو وہ شہید ہوئے ہیں، اس شہید ہونے سے ایک دن پہلے وہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بھائی عثمان تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ افطار کرے گا، تو ہمارے ساتھ روزہ کھولے گا۔ حضرت عثمان نے اگلے دن روزہ رکھا اور اسی حال میں کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ تو خواب کے ذریعے حضرت عثمان پر ان کی شہادت کو اللہ رب العزت نے مطلع فرما دیا، ان کی شہادت پر اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو کیا فرما دیا؟ مطلع فرما دیا۔ تو یہ کلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ کہتے ہیں جناب میں اس کی تشریح کہاں سے کروں گا؟ حدیث سے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ قطعاً نہیں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 64 اٹھا کے دیکھ لیجیے گا۔ اس کا ترجمہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دینے کی بات کی ہے۔ بشرا کہتے ہیں رؤیا صالح، خواب، الرؤیا الصالحہ، خواب، سچے خواب، سچا خواب دکھانے کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ فرمایا اس آیت کی تشریح میں کہ تم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولیاء کے لیے خوشخبری ہے نا، لہم البشرا، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن میں نہیں لکھا، حدیث پڑھ رہے ہیں۔ بھائی قرآن کی تشریح کا پہلا حق کسے ہے؟ نبی کو ہے نا۔ قرآن کی تشریح کا پہلا حق کسے ہے؟ نبی کو ہے۔ اگر صدیق اپنی طرف سے تشریح کرے تو ٹھیک ہے، اگر میں نبی کی پیش کروں تو کہتے ہیں کہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے یار، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی کی حدیث سے آپ کو تشریح دکھا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کی تشریح یہ ہے۔ حضرت عبادہ پوچھ رہے ہیں، نبی بتاتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر، اور امام حاکم علامہ زیبی نے موافقت کی ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح سند ہے۔ امام زیبی کو پتہ نہیں لگا، اس کو پتہ لگ گیا، یہ امام زیبی سے ہی بڑھ گیا۔ عجیب بات ہے جی۔ اچھا
تو اس میں کیا ہے حدیث کے اندر؟ اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اس آیت سے مراد یہ، نبی تشریح بیان فرما رہے ہیں نا، ہم تو الحمدللہ نبی کی تشریح کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی قادیانی کو یہ لائے، بھائی ہم تو اس لیے لائے کہ ہم دکھا سکیں کہ آپ جو تشریح بیان کر رہے ہیں وہ قادیانی نے کی ہے، لیکن ہم جو تشریح بیان کر رہے ہیں وہ امام علامہ ابن حجر نے کی ہے، اور نبی سے ہم بتا رہے ہیں، نبی سے ہم بتا رہے ہیں نا۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر نبی نے فرمایا کہ بھائی وہ سچے خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں، اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں، خواب نہ، اور میں نے کہا خواب کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے ہے۔ اور کشف کی آپ دوبارہ تعریف پڑھ لیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، ان کو بھولنے کی عادت بھی ہے اور یہ صحیح پڑھ کے بھی نہیں آئے نا تو یہ بھول جاتے ہیں۔ چلو میں پڑھا دیتا ہوں ان کو، تو یہ سن لیجیے۔ کشف کے متعلق لکھتے ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عبارت نقل کرتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی باتیں سن لے یا معلوم کر لے جو دوسرے لوگوں کی دسترس سے باہر ہو، یا سوتے ٹھیک ہے۔ خواب کب آتے ہیں بھائی؟ مجھے لگتا ہے ان کو بیداری میں آتے ہیں، خواب کب آتے ہیں؟ سوتے۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ کشف میں داخل ہے، قرآن کی آیت پیش کی، نبی کی تشریح پیش کی، نہیں ماننا نہ مانو، نہیں ماننا آپ کو نہ مانو۔ تو یہ ہماری 5 آیتیں ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورہ حجر کی آیت ہے، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ متوسمین کے لیے۔ کن کے لیے؟ متوسمین کے لیے۔ بھائی متوسمین سے کیا مراد ہے؟ تو یہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد سے، کس سے؟ حضرت مجاہد، ٹھیک ہے، جو تابعی ہیں، غلام پرویز سے نہیں، مجاہد سے، حضرت مجاہد سے اس کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ متوسمین کے معنی کیا ہیں؟ متوسمین کے معنی متفرسین کے، فراست کے معنی ہے۔ کس کے معنی ہے؟ فراست کے۔ اور فراست کے معنی یہ میں آپ کے سامنے تحفۃ الاحوذی سے مبارک پوری صاحب سے نقل کر دیتا ہوں کہ فراست کے معنی کیا ہے۔ 102 ہے کہ فراست کے یہ معنی انہوں نے نقل کی ہیں کہ وہ ما یوقع اللہ فی قلوب اولیاء فیعلمون بذلک احوال الناس، کہ فراست کے یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض اولیاء کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، فیعلمون، پس وہ جان لیتے ہیں اس القاء کے ذریعے، بذالک احوال الناس، لوگوں کی حالتوں کو جان لیتے ہیں۔ فراست کے معنی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا، فراست کے معنی۔ اور اس چھٹی آیت متوسمین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشانیوں کے ذریعے۔ میرے بھائی نشانی کے ذریعے کسی بات کو جاننا، کیا نشانی کے ذریعے کسی بات کو جاننا غیب ہے؟ نہیں۔ ابھی یہاں پر دھواں اگر اٹھنے لگ جائے، دور نظر آ رہا ہے آسمان سامنے، فراست، آپ کہیں گے کہ وہاں آگ لگی ہے، تو نشانی نظر آئی، دھواں نشانی ہے۔ دھواں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ نشانی سے بات پتہ چلی ہے غیب ہے۔ آیت متوسمین کا کہہ رہی ہے نا، نشانی سے۔ فراست کہتے ہیں جناب اس کو حدیث پیش نہیں کی۔ فراست کے معنی کیا ہے؟ 1217 اس کے اندر وحید الرحمان کیرانوی صاحب یہ نقل کرتے ہیں فراست کے معنی کہ فراست جناب والا ذہانت کو کہتے ہیں، ظاہر سے باطن کو جان لینے کی مہارت، سمجھ، دانائی۔ حدیث میں تکو فراست المومن، یہ لکھتے ہیں جناب والا کہ فراست قیافت شناسی کو کہتے ہیں۔ قیافت شناسی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں بھلے، آپ کے مولویاں ہمارے نہیں ہیں، لیکن اس نے ذہانت اور فراست لغوی معنی، ذہانت اور فراست۔ آپ کے سنو، یہ فراست کی معنی کہہ رہے تھے نا، چلو ٹھیک ہے جی، فراست کی معنی کہہ رہے، فراست یہ جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استثناء حکم غیب، کہ غیب کی بات کے جان لینے کو کیا کہتے ہیں؟ فراست کہتے ہیں۔ غیب کی بات کو جان لینے کو فراست کہتے ہیں۔ اور ان کے اپنے تحفۃ الاحوذی والے یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کے دلوں میں باتوں کا القاء کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ اور وہ جو آیت جن کے اندر یہ شیعہ کہہ رہے تھے، حالانکہ اس کے اندر شیعہ راوی ہے ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو۔ وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی متوسمین کے میں نے ترجمہ آپ کو معنی کس سے دکھائی؟ حضرت مجاہد تابعی سے دکھائی۔ کس سے دکھائی؟
حضرت مجاہد تابعی سے دکھائی کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ متوسمین کے معنی کیا ہے؟ متفرسین کے، یعنی فراست کے، اور فراست کے معنی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیے ہیں کہ غیب کی بات کا جان لینا، اور تحفۃ الاحوذی والا بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں باتوں کا القاء کر دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے احوال کو جان لیتے ہیں، تو یہ فراست کا معنی ہے۔ اور اس آیت سے بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے بعض بندے اہل فراست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فراست کے معنی، اسی طریقے سے موجم الاوسط، موجم الاوسط یہ جلد بھائی ہے، تحفۃ الاحوذی نہیں ہے، دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں۔ چلو فراست المومن، یہ روایت صحیح ہے، اس میں عطیہ اوفی ہیں، اس کی سند میں کون ہے؟ عطیہ اوفی، اور یہ شیعہ تھا رافضی۔ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑی والا آپ مرزا قادیانی سے لے رہے ہیں، آپ عطیہ اوفی سے لے رہے ہیں، عطیہ اوفی رافضی کذاب تھا، شیعہ تھا، اس کی حدیثیں آپ لے رہے ہیں، اور جناب متوسمین میں جواب دے چکا ہوں نشان۔ بھائی انہوں نے کہا کہ جی یہ شیعوں کی گود میں جا پڑے، یہ شیعوں کی کھڑے ہو گئی ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ شیعوں کی گود میں جا پڑے۔ میرا چیلنج دکھائیں، اس حدیث سے وہ راوی نکال کر دکھائیں، میں ان کو شکست لکھ کر دے دوں گا۔ اس حدیث سے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس سے یہ کیا کریں، وہ راوی نکال کر دکھائیں۔ یہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر عطیہ اوفی نہیں ہے، انہوں نے عطیہ اوفی کا نام لیا نا، انہوں نے عطیہ اوفی کا نام لیا نا، شیعہ اس کو ثابت کیا نا انہوں نے۔ میں شکست لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، فیصلہ یہی ہو جائے گا اگر اس حدیث کی سند سے یہ وہی راوی نکال کر دکھا دیں، یہ وہی راوی نکال کر دکھا دیں۔ بھائی جھوٹ مت بولو، خیانت مت دو، دھوکہ مت دو، قادیانیوں کی حمایت مت کرو، معتزلہ کی حمایت مت کرو، کیوں امت کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہو؟ یہ جھوٹ بولنے سے عقیدہ ثابت ہوگا، یہ جھوٹ بولنے سے عقیدہ ثابت ہوگا آپ کا۔ اگر نبی کی حدیث نہیں ماننی، قرآن نہیں ماننا، تو خدا کے بندے کم سے کم جھوٹ تو مت بولو، جھوٹ تو مت بولو نا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ اس میں عطیہ اوفی ہے، یہ شیعوں کی جا کے گود میں پڑ گئے، اس کے اندر یہ راوی ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے اس کے اندر سے یہ راوی، اس کے اندر سے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اس سند کے اندر یہ راوی دکھا دیں، میں ان کو اپنی شکست لکھ کر دینے کے لیے میں اپنی شکست لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے بندے مولوی ہو کر جھوٹ بولتے ہو، مولوی ہو کر سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہو، ایسے جھوٹ بول کر تمہارا کام چل جائے گا، تم یہ کہہ رہے ہو۔ ایک چیز، دوسرا یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کرتے ہیں اللہ رب العزت بندوں کو، اس آیت سے ثابت ہوا۔ الہام کے لفظ ہیں یا نہیں؟ فَأَلْهَمَهَا، اور یہ آیت میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا، یہ آیت حافظ عمر صدیق جنہوں نے یہ مناظرہ طے کروایا تھا، انہوں نے بھی کشف بمعنی الہام، کشف بمعنی الہام، کہ ان کا کہنا یہ تھا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، ساتھیوں کو مل جائے گی انشاءاللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کشف بمعنی الہام تو ہم سب اہل حدیث مانتے ہیں، کشف بمعنی الہام تو ہم سب اہل حدیث مانتے ہیں، اور میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ ہاں واقعی اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن یہ جو آج سامنے بیٹھے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہے، وہ ماننے کے لیے جی کر دوں گا انشاءاللہ، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے بھی پیچھے ریکارڈنگ کی بات کی تھی عبداللہ ناصر رحمانی کی، اگر یاد ہو تو اصول وہ بنائیں جو آپ پورے اترے اس پر، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ریکارڈنگ انشاءاللہ میں چڑھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ تو ان کے حافظ عمر صدیق بھی انہی کے فتوے کی زد میں آ گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ کشف بمعنی الہام کو خود کے لیے بھی مانتے اور تمام اہل حدیث کے لیے مانتے ہیں، اور انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ایسا عقیدے کا حامل کیا ہے؟ کفری عقیدے کا حامل ہے۔ اور زبیر علی زئی صاحب کا ہم نے حوالہ آپ کو دیا کہ وہ کشف اور الہام کو ایک ہی چیز مانتے ہیں، کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ کشف بھی غیب دانی کا ایک نام ہے، کشف اور الہام ایک ہی چیز مانتے ہیں، وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب۔ تو حافظ عمر صدیق جس نے یہ مناظرہ طے کروایا، وہ بھی ان صاحب کے اس جواب دعویٰ کی تحریر سے اور فتوے سے کیا بنتے ہیں؟ کافر بنتے ہیں۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کا میں نے انکار کیا ہی نہیں تھا، کہتے ہیں اس نے انکار کیا، میں یہ جھوٹ بولا۔ پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ غیب کا الہام کرے گا، ہم غیب کے الہام کی نفی کر رہے ہیں۔ الہام کا معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں نیکی اور برائی کی تمیز رکھی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا نفس جس چیز کو گناہ سمجھے وہ گناہ ہے، جب تک اللہ کی طرف سے دلیل نہ ہو، جب تک کسی چیز کے لیے اللہ کی طرف سے نیکی کی دلیل نہ ہو، انسان اپنے دل سے کسی چیز کو نیکی بنا نہیں سکتا۔ الہمہا غیبہا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو غیب کا علم دے دیا۔ الہام کا انکار یہ مجھ سے ابھی تک ثابت نہیں کر سکا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں حافظ عمر صاحب کو بھی کافر قرار دے دیا، یہ بھی کشف غیبی ہے اور ہے تو بھائی یہ حافظ زبیر رضی صاحب، یار آپ میں وہی بول رہا تھا، آپ پڑھ کر آ جاتے نا تو فائدہ ہوتا آپ کو۔ ٹھیک ہے پڑھ لیں، یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کشف بھی غیب دانی کا ایک نام ہے۔ کشف بھی کس کا نام ہے؟ غیب دانی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کشف اور ہوتا ہے، کشف غیبی دکھا رہا ہوں، تسلی، ٹھیک ہے۔ کشف غیبی خلاصہ یہ ہے کہ کشف بھی غیب دانی کا ایک نام ہے، اور امت مسلمہ میں قیامت تک کسی کو کشف یا الہام نہیں ہوتا، کشف یا الہام نہیں ہوتا۔ اور خود بھی پڑھ رہے ہیں کہ یار ہاں سورہ شمس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے یہ مولوی تو قرآن آپ کے یہ مولوی تو قرآن کے خلاف ہو گئے نا۔ آپ نے وہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ شمس، کہتے ہیں کہ ہاں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ دل میں القاء کرتے ہیں، الہام بمانا القاء کہ اللہ القاء کرتے ہیں، اور خود لکھا ہے کہ الہام کو یہ نہیں مانتا۔ یہ لیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان یقول قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فان یکن فی امتی منہم احد فان عمر بن خطاب منہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں کون ہوئے ہیں؟ محدث ہوئے ہیں، محدث ہوئے۔ کون ہوئے ہیں؟ محدث۔ محدث بمانا ملہمین کے ہے، کن کے ہے؟ ملہمین، جن کو اللہ الہام کرتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوئے ہیں، اس امت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ یہ میں آپ کو محدث کے معنی آپ کو دکھا دوں۔ یہ محدث کے معنی ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ محدث جس پر الہام ہوتا ہو، جس پر کیا ہوتا ہو؟ الہام ہوتا ہو۔ تو اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ منہم، کہ ان میں سے ایک کون ہوں گے؟ عمر ہوں گے۔ اس امت میں سے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے، جن کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہام۔ اور الہام اور کشف ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو یہ میری جو ہے نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کا کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلے محدث ہوتے تھے۔ اگر اس امت میں ہوا فَإِن یکن فی امتی، اگر اس امت میں کوئی ہوا تو عمر ہوں گے۔ اگر کوئی ہوا، شرطیہ جملہ ہے، فَإِن یکن، شرط کا ترجمہ غلط کر رہا ہے، حدیث کا ترجمہ غلط کر رہا ہے اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ پچھلی امت میں جیسے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، جب تم جنبی ہو تو غسل کرو، طہارت حاصل کرو۔ یہ جنبی نہ ہو تو تب بھی غسل کرنا واجب ہوگا، حکم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جو ہے ان کنتم مرضى، تم مردہ ہو تو پھر تم اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو، مریض ہو، بیمار ہو۔ اگر بیمار نہ ہو، میدان جہاد میں ہو تو کیا اپنا اسلحہ نیچے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے خذوا حذرکم، اپنا اسلحہ پکڑے رکھو۔ ان کنتم مرضى، اگر مریض ہو، شرطیہ جملہ ہے کہ ان یکن فی امتی، کہتے ہیں کہ حضرت عمر والی کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اس کو تو ترجمہ کرنا بھی صحیح نہیں آتا، اس کو تو ترجمہ کرنا بھی صحیح نہیں آتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں پڑھ کر آیا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، پڑھنے میں کوئی عیب تو نہیں ہے نا بھائی، میں اپنے اکابر سے پڑھ کر آیا ہوں، ان کو بھی یہ بات تسلیم ہے، ٹھیک ہے، اپنے اکابر سے پڑھ کر آیا ہوں۔ لیکن یہ بغیر پڑھے آ گئے، یہ کیا آ گئے؟ بغیر پڑھے۔ کیسے؟ یار یہ تمہارا اپنا مولوی کہتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے سن لو ذرا نا۔ بس ہاں
کہ جو محدث و مخاطب امت محمدیہ میں ہوں گے ہیں، ہوں گے، ہاں ہاں آپ کو دکھائیں گے، آپ فوٹو کاپی لے لیجیے گا اس کی، ٹھیک ہے، ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر ان سب میں سے افضل ہوں گے، اب حضرت عمر ان سب میں سے افضل ہے، ماشاءاللہ، ان سب میں سے۔ بھائی جب حضرت عمر بقول ان کے ہیں ہی نہیں تو سب کہاں سے آ گئے؟ خدا کے بندے منہم ہیں۔ میرے استاد نے ان کو ایک علمی نقطہ سمجھایا تھا اس مناظرے کے دوران کہ بھائی من یہاں تمییز کے لیے کہ ان سب میں سے ایک عمر ہے، لیکن شاید ان کو یاد نہیں رہتا نا، پھر پڑھ لیں، صحیح ہے، پھر پڑھ لیں، تو پھر پڑھ لیں آپ، یہ آپ کے اپنے عالم لکھتے ہیں۔ اور اسی